من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم۔ جیسا کہ پہلے یہ بات بہت تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی کہ سورہ فاتحہ پوری شریعت، پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے، اور اسی وجہ سے اس کا نام فاتحۃ الکتاب ہے۔ قرآن پاک کے آغاز پر ترتیب کے اعتبار سے اس کو رکھا گیا ہے۔ دراصل سورہ فاتحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا تعارف ہے، اللہ کی الوہیت کا تعارف ہے۔ الوہیت کہتے ہیں اللہ کے معبود ہونے کو، اور یہ الوہیت کا تعارف دراصل توحید کی بنیاد ہے۔ جیسے بنیادی طور پر تین عقیدے کہ تمام کے تمام عقیدے انہی تین عقیدوں کی مختلف شاخیں ہیں، وہ ہے توحید، رسالت، آخرت۔ ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان تین باتوں کو مانے، نہ کہ صرف جانے۔ جاننا الگ ہے، ماننا الگ ہے۔ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رب ہیں، پروردگار ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ میں اس بات کو صرف جانتا نہیں ہوں، مانتا بھی ہوں۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں۔ میں اس بات کو صرف جانتا نہیں ہوں، مانتا بھی ہوں۔ جانتا تو ابو جہل بھی تھا، میں مانتا بھی ہوں۔ ایسے ہی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اس بات کو میں صرف جانتا نہیں ہوں بلکہ مانتا بھی ہوں۔ اس کے اوپر میرا اعتقاد بھی ہے، ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے۔ اب ان میں سے جو ایک چیز الوہیت ہے، قرآن پاک میں اللہ نے اس سورہ فاتحہ میں اللہ نے اس الوہیت کا تعارف کروایا ہے۔ یہ دراصل اسماء عشرہ کہلاتے ہیں۔ 5 صفات اللہ کی ظاہری ہے جو سورہ فاتحہ میں بیان کی گئی، اور 5 صفات باطنی ہیں جو سورہ فاتحہ میں بیان کی گئی ہے۔ یہ 10 صفات کے ذریعے سے اللہ کی الوہیت سمجھ میں آتی ہے۔ اس میں لفظ اللہ، رب، رحمان، رحیم، مالک، الحمدللہ، للہ کے اندر اللہ، رب العالمین، رب، الرحمن، الرحیم، آگے ہے مالک یوم الدین، اس میں مالک۔ سورہ فاتحہ میں یہ 5 صفات ظاہری طور پر بیان کیے گئے، اور 5 صفات سورہ فاتحہ میں باطنی طور پر بیان کیے گئے۔
ہادی اہدنا الصراط المستقیم، معبود ایاک نعبد و ایاک نستعین، مستعان نستعین۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا منعم ہونا، انعمت علیہم، ایسے ہی اللہ کا مذل ہونا، ولا الضالین۔ یہ 5 صفات ظاہری ہے اور 5 صفات باطنی۔ یہ جو صفات عشرہ ہے اس کو اسماء عشرہ کہتے ہیں۔ جب بندہ یہ 10 صفات کے اوپر ایمان لاتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت سمجھ میں آتی ہے۔ مطلب عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ معبود ہے، تو ہاں ہم اب تک سن رہے ہیں کہ اللہ معبود ہے، تو ابھی ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ معبود ہے۔ کہ ایک ہے کسی تھیوری کو آپ سن کر کے اس پہ بلیو کرنا، حقیقت میں یہ بلیو نہیں کہلاتا ہے۔ اور ایک ہے کسی تھیوری کا آپ گہرائی کے ساتھ جائزہ لے کر کے آپ کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے، اس کو اصل میں بلیو کہتے ہیں، اس کو اصل میں یقین کہتے ہیں۔ کہ میں نے سنا ہے اپنے والدین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ ہم نے کسی تھیوری کو سنا ہے، یہ ایک نظریہ پایا جاتا ہے، اس وجہ سے ہم نے اس نظریے کو تسلیم کیا اور مان لیا۔ ایک ہے اس کے ڈیپتھ میں جا کر کے اس نظریے کا ہم جائزہ لیں اور اس نظریے کو ہم دل سے یقین کریں، اس کے لیے کچھ تفصیلات کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ لفظ اللہ آپ نے سنا ہے کہ آج تک کسی اور کا نام اللہ نہیں رکھا گیا۔ اس کو کہتے ہیں یہ اسم ذات ہے، اسم ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا ذاتی نام ہے، اس کے علاوہ تمام کے تمام اسماء صفات کہلاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک لفظ اللہ نے بیان کیا اپنا تعارف کراتے ہوئے، پہلے اللہ نے اپنا نام بیان کیا پھر اپنا تعارف کروایا، اور تعارف کروانے کے لیے اللہ نے سب سے پہلا لفظ استعمال کیا ہے رب۔ کس کو کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں اس ذات کو جو ہر ایک کی ضرورت کو وہ جس حال میں ہے اور جہاں ہے اس حال میں وہاں لے جا کر کے پورا کر دے، اس کو رب کہتے ہیں۔ اسی کے دوسرے ڈیفینیشن سے کہا جاتا ہے کہ پالنہار، اس سے بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، جو پالنے والا ہے، جو تربیت کرنے والا ہے۔ دراصل ہماری اردو ہو یا کوئی اور زبان ہو، جب اس کو عربی کے مقابلے میں لا کر کے ٹھہراتے ہیں تو یہ بہت تنگ پڑ جاتی ہے، ہر زبان تنگ پڑ جاتی ہے کہ جو عربی کے الفاظ ہیں اور خاص طور سے قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ کو دوسرے کسی زبان کے دائرے کے اندر لا کر کے بیان کرنا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس بات کی ترغیب دی جاتی ہے کہ قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھنا کچھ اور ہے اور قرآن پاک کو دوسری زبان میں سمجھنا یہ کچھ اور ہے۔ کیا کریں گے؟ رب کا زیادہ سے زیادہ ترجمہ پالنہار سے کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو ہر ایک کی ضرورت پوری کرتا ہے، جو ضرورت ہے وہ پوری کرتا ہے،
جہاں اس کو ضرورت پیش آتی ہے اس کی ضرورت وہاں لے جا کر کے پوری کرتا ہے۔ چنانچہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ جو روح المعانی کے مفسر ہیں، بہت بڑی تفسیر کی کتاب ہے روح المعانی، اس کے مفسر ہیں علامہ آلوسی رحمہ اللہ، تو انہوں نے ایک آیت کی تفسیر وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا پارہ 12 کی پہلی آیت، کہ جس کا ترجمہ ہے زمین پر کوئی چلنے والی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے نہ لے رکھی ہو، ہر ایک کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ، آپ ہر بندے کی اور ہر جاندار کی روزی کو اس تک کیسے پہنچاتے ہیں؟ میں اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمہارے سامنے جو پتھر ہے اس پتھر پر اپنی لاٹھی مارو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی پتھر پر لاٹھی ماری تو اس پتھر کی ایک پرت اڑ کر کے گر گئی، نکل گئی ایک پرت۔ پھر کہا کہ دوبارہ مارو، تو دوبارہ دوسری پرت نکل گئی۔ پھر کہا کہ پھر مارو، تو اس پتھر کی ایک تیسری پرت اور اڑ گئی، اور دیکھا کہ وہاں پر ایک چھوٹا سا کیڑا بیٹھا ہوا ہے، وہ 3 پرت اندر، وہاں ایک چھوٹا سا کیڑا بیٹھا ہوا ہے اور اس کیڑے کے منہ میں ایک ہرا بھرا پتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ، پتھر کے اندر کیڑا، وہ بھی زندہ، اور اس کے منہ میں ہرا بھرا پتا، یہ کیسے ہو؟ اور وہ کیڑا پڑھ رہا ہے اپنی زبان سے اللہم انک تسمع کلامی وترى مکانی وتعلم سری وعلانیتی لا یخفى علیک شیء من امری۔ یہ کیڑے کی زبان پر یہ الفاظ جاری، اے اللہ آپ میری آواز سنتے ہیں، میری بات سنتے ہیں، تعلم کلامی، انک تسمع کلامی، وترى مکانی، آپ میری جگہ کو دیکھ رہے ہیں، واقف ہیں، وتعلم سری وعلانیتی، اور میرے ظاہر و باطن ہر چیز کو آپ جانتے ہیں، لا یخفى علیک شیء من امری، آپ پر میرا کوئی معاملہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ اس کیڑے کی زبان پر یہ الفاظ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا کہ یہاں اتنا اندر اتنا چھوٹا سا کیڑا، اور اس کے منہ میں اس کی غذا، اور وہ بھی تر و تازہ غذا، اور اس کی زبان پر یہ کلمات۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے سوال کیا تھا کہ میں اپنی مخلوق کو روزی کیسے پہنچاتا ہوں۔ تو روزی صرف اس کو نہیں کہتے کہ کھانے کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے، تعلیم کی ضرورت کو پورا کرنا بھی روزی ہے، کپڑے کی ضرورت کو پورا کرنا بھی روزی ہے، بیماری کے وقت دواؤں کا انتظام بھی روزی ہے، ادنا سے ادنا ضرورت کی تکمیل یہ روزی کی تکمیل کہلاتی ہے، روزی دینا کہلاتا ہے۔ سارے عالم کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ سب کے لیے اس کی ضروریات کی تکمیل کا نظام بنا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے آپ کا تعارف کراتے ہوئے سب سے پہلا لفظ استعمال فرمایا، اللہ وہ ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب یہاں عالم نہیں، عالمین، سارے کے سارے جہاں۔ یہ زمین تو صرف ایک ہے جس کو ہم بھی اس سے مکمل طور پہ واقف نہیں ہو پائے۔ بے شمار مقامات زمین کے وہ ہے جہاں تک آج تک انسان کی بھی رسائی نہیں۔ بہرحال تو رب اللہ، رب رحمان، رحیم اور مالک، یہ 5
اللہ کی صفات ہیں۔ ان 5 صفات کو ہم سمجھیں گے تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کس کو کہتے ہیں، اللہ معبود کیوں ہیں، کیوں ہم اللہ کی عبادت کریں، کسی اور کی عبادت ہم کیوں نہ کریں۔ ایک سوال ہو سکتا ہے، آج کل جو لوگ ایتھسٹ ہوئے جا رہے ہیں اور ایکس مسلم کا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، اللہم احفظنا من، تو اسی طرح کے عجیب باتیں ان لوگوں کی آپ کے سامنے آتی بھی ہوگی کہ کیوں ہم عبادت کریں اللہ کی۔ اس لیے کہ اللہ نے اپنے الوہیت کا، اپنے معبود ہونے کا تعارف کراتے ہوئے یہ 5 صفات اللہ کی ایسی ہیں جو اس طرح کے کمال کے ساتھ کسی اور میں نہیں پائی جاتی، اپنے کمال کے ساتھ۔ اور 5 صفات ہے جو اس سے نکلتی ہے، ان میں سے پہلی صفات ہے وہ ہادی ہیں، ہدایت دینا اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں ہدایت نہیں۔ وہ مضل ہے، گمراہی اسی کے ہاتھ میں۔ ایسے ہی وہ منعم ہے، ساری کی ساری نعمتیں وہی دینے والا ہے اور وہی دے سکتا ہے۔ ایسے ہی وہ معبود ہیں اور وہ مستعان۔ دراصل سورہ فاتحہ اللہ کی الوہیت کا تعارف ہے ان اسماء عشرہ کے ذریعے سے۔ انشاءاللہ باضابطہ طور پر الحمدللہ رب العالمین سے اس کی تفسیر ہم اگلے ہفتے سے شروع کریں گے، لیکن ابھی ہمیں یہ جاننا اور سمجھنا بہت مناسب رہے گا کہ یہ سورت وہ سورت ہے کہ جس کے بے شمار فوائد خود روایات کے اندر بھی بیان کیے گئے ہیں اور خود بہت سارے محققین و مفسرین و محدثین نے بھی اس کے فوائد بیان کیے۔ ان فوائد میں سے ایک بہت بڑا فائدہ اس سورت کا یہ بیان کیا گیا کہ آدمی جب کبھی کسی مصیبت پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے۔ صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے اللہ سے دعا مانگے۔ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اس سورت کی برکت سے اللہ اس کی دعا کو قبول کریں گے اور جس بڑی پریشانی کے اندر مبتلا ہو اس کو اس پریشانی سے نکالیں گے۔ البتہ یہاں پر ایک بات سمجھانا یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پیچھے بھی بات آئی تھی کہ جس طرح قرآن پاک کے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص تاثیر رکھی ہے، اللہ نے اثر رکھا ہے قرآن پاک کے الفاظ میں، ایسے ہی اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنا دراصل ہماری ہدایت کی سب سے بڑی کنجی۔ اس وجہ سے جب کبھی ہم کسی آیت کی تلاوت کریں اور کسی آیت کو پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں، یا کم از کم ہماری وہ صورتیں جو صورتیں ہم نمازوں کے اندر پڑھنے کا معمول رکھتے ہیں، جو ہمیں زبانی یاد ہیں، اگر ہم ان صورتوں کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہمارا یہ جو فہم ہے، یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے نتیجے میں ہمارے ایموشنز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں کہ جب آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں، کس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں اور اس سے آپ کیا کہہ رہے ہیں، جب آپ یہ سمجھیں گے اور سمجھ کر کے نماز میں سورہ فاتحہ کی آپ تلاوت کریں تو آپ کے جو اندرونی جذبات ہیں وہ جذبات ابھر کے آئیں گے، اور یہ جو ایموشنز کا ایکٹیویٹ ہونا ہے اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم یہاں سے بھی بھیج سکتے ہیں، یہاں سے بھی بھیج سکتے ہیں، اور ہمیں احادیث کے ذریعے سے اس بات کی اطلاع دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو فرشتے اس درود کو لے جا کر کے آپ علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں، اور جب کوئی شخص درود پڑھتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ ہمیں صحیح روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے۔ اس کے باوجود بھی مدینہ منورہ کی حاضری کی ایک مستقل فضیلت ہے۔ کیوں؟ کیا یہاں سے درود وہاں نہیں پہنچتا تھا؟ پہنچتا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک مستقل فضیلت ہے مدینہ منورہ کی حاضری اور روضہ اقدس پر حاضری اور وہاں سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا۔ آپ سب شاید وہاں پہنچے ہوئے ہیں اس نورانی ماحول میں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہے کہ ایک ہے یہاں سے درود پڑھنا اور ایک ہے وہاں سے درود پڑھنا۔ جو بنیادی فرق پڑتا ہے وہ یہ کہ یہاں کے اور وہاں کے جذبات میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ یہ جو جذبات کا فرق ہے اسی کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ایموشنز ہمارے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں ہماری کیفیتیں بدل جاتی ہیں۔ دراصل یہ بات مطلوب ہے کہ کم سے کم درجے میں وہ تمام صورتیں جو ہمارے پڑھنے کا معمول ہے، جو آیات ہمیں یاد ہیں اور جو نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں، ان کو سمجھ کر کے پڑھنا، ان میں تفکر و تدبر کرنا، ان میں غور و فکر کرنا، یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ ہماری ہدایت کی چابی ہے اور اسی کے ذریعے سے ہمارے ایموشنز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور ہمارے جذبات ابھرتے ہیں۔ اس لیے کوشش اس بات کی کریں کہ ہم دروس قرآن میں اور ایسے ہی قرآن شریف کو سمجھنے کی کلاسز میں سمجھنے کی اس کے اندر شرکت کرنے اور اس کے لیے وقت نکالنے کا اہتمام کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد۔